بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے مارکیٹنگ کا وہ ہے بلڈنگ کسٹمر ریلیشن شپ یا بلڈنگ کسٹمر لاسٹنگ ریلیشن شپ۔ بلڈنگ کسٹمر لاسٹنگ ریلیشن شپ یا بلڈنگ کسٹمر ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے کسٹمر کو ہر صورت ویلیو دینی ہے۔ یہ تو ہم نے پہلے دن ہی مارکیٹنگ میں پڑھا تھا کہ یہ ہمارے بزنس یا ہماری مارکیٹنگ کا جو سب سے بنیادی حق ہے یا بنیادی فرض ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسٹمر کو اپنے آپ سے زیادہ ویلیو دینی ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں زیادہ ویلیو دینی ہے؟ کیونکہ ہماری حد تک کوشش ہوگی کہ ہم اس کو جو ہے وہ کیا کریں، جو ہے نا اس کی ڈیمانڈس پوری کریں تاکہ وہ ایسی اور اس کی نیڈس پوری کریں جیسے وہ اکارڈنگ ٹو سچویشن چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم اس کی ڈیمانڈ یا نیڈس پوری کریں گے اور وہ اس کی بنیاد پوری کرنے کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ ہمارے ساتھ آخری حد تک جڑا رہے، یعنی کہ وہ موو نہ کرے ہماری کمپنی سے کسی دوسری کمپنی کی طرف۔ تو اب اس میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ لائف ٹائم ویلیو آف کسٹمر، یعنی کہ لائف ٹائم ویلیو آف کسٹمر کا کیا ہے؟ سب سے پہلے ازمپشن، انکم اور ایکسپینسز۔ ازمپشنز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مفروضات کہ کیا آپ فرض کر لیتے ہیں انکم ایکسپیکٹڈ کسٹمر لائف ٹائم کہ ہاں ایک کسٹمر کب تک آپ کے ساتھ جڑا رہے گا یا اسے آپ کتنا ارن کر سکتے ہیں کہ آپ اسے پھر ایوریج ریونیو منتھلی آپ نکال لیں گے یا ایئرلی نکال لیں گے کہ یہ ہمارا یہ اس طرح کے کسٹمرز اگر ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو اتنی ہماری ارننگ ہوتی ہے یا اتنا ریونیو ہم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ ادر کسٹمر کنسیوڈ، ٹھیک ہے نا، کہ اور ان کو دیکھ کے کتنے دوسرے کسٹمرز ہماری طرف موو کرتے ہیں۔ امپلائی لائلٹی، امپلائی لائلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ امپلائی آپ کے ساتھ کتنے پرسنٹ سنسیئر ہے کہ وہ آپ کے ادارے کے لیے کتنے پرسنٹ سنسیئر ہو کے کام کر رہا ہے یا کسٹمر کو جوڑنے کے لیے کتنا فیصد اپنی کتنی فیصد انرجی آپ کے ساتھ لگا رہا ہے۔ ایکسپینسو کاسٹ آف سرونگ کسٹمر انکریزز، کہ جب آپ کسٹمر کو ہر طریقے سے سرو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی کاسٹ بھی انکریز، جیسے کہ ہم کئی ایجنٹس اس لیے مقرر کرتے ہیں کہ وہ کسٹمرز کی ڈیمانڈ کا انالیسس کریں، تو جب ہم ان کو مقرر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے کمپنی کے اندر کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے۔ وہ ڈپارٹمنٹ اس کا صرف کام یہی ہوتا ہے کہ وہ آس پاس دیکھے کہ نئی کیا چیز ہمارے کسٹمر کی ضرورت ہے یا آنے والے وقتوں میں اس کو کیا چیز کی ضرورت رہے گی اور اس کے مطابق تبدیلیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو کئی قسم کی ٹیکنالوجیز کی ضرورت ہوتی ہیں، کئی قسم، اور پھر وہاں پہ جو امپلائیز آیا کرتے ہوتے ہیں ان کی پیکیجز بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے جو کسٹمر کو سرو کرنے کو، کسٹمر کو سیٹسفائی کرنے کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو جاتی ہے۔ آگے آ جاتے ہیں ریلیشن شپ مارکیٹنگ از اے psychological of doing business that focus on keeping and improving current customer، کہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بزنس کا جو کاروبار کا سب سے بڑے فیکٹر ہے وہ ہوتا ہے کہ فوکس کرنا، تاکہ جو ہمارے کسٹمر ہیں اپنے کاروبار کے اوپر زیادہ فوکس کرنا تاکہ ہمارے کسٹمر بھی ہمارے ساتھ امپروو کرتے جائیں۔ ڈز ناٹ نیسسری ایمفسائز، تاکہ ہم جو ہے وہ یوزلی چیپر فار دا ٹائم ٹو کیپ اے کرنٹ کسٹمر کاسٹ لیس دین ٹو اٹریکٹ اے نیو ون، کہ جو کرنٹ کسٹمر جو ہمارے پاس پہلے سے کسٹمرز ہوتے ہیں ان کی کاسٹ کم ہوتی ہے جو ہم نے کسٹمر کو اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کئی حربے استعمال کرتے ہیں اور ان حربوں کو استعمال کرنے کی وجہ سے ہماری جو کاسٹ ہوتی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے۔ گول ایکول ٹو بلڈ اینڈ مینٹین اے بیس آف کمیٹیڈ کسٹمر ہو پروفیٹیبل فار دا آرگنائزیشن، اور ایسے کسٹمرز کو ہم نے اپنے ساتھ جوڑنا ہے جو ہمارے ادارے کو فائدہ بھی دیں، ٹھیک ہے۔ ایسے نہیں ہوتے، وہ بعض دفعہ ہوتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کسی شاپ میں بھی آپ جائیں تو جو کسٹمر زیادہ مقدار میں چیز خریدنے والا ہوتا ہے اس کو ویلیو دیں، جو ایک آدھ چیز خرید کے جائے گا تو وہ چونکہ اس کو اتنی ویلیو نہیں دی جاتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ یہ لاکھوں کا سامان کسی کپڑے والی دکان پہ جاتے ہیں وہاں پہ 5-7 سوٹ اکٹھے لیتے ہیں تو وہ آپ کو آفر کرتے ہیں کہ جناب جی چائے یا کولڈ ڈرنک وغیرہ آفر کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ آپ کو ویلیو دے رہی ہیں کیونکہ آپ ان کے لیے پروفیٹیبل ہوتے ہیں۔ دیٹس دا فوکس از دا انسٹرکشن ریٹینشن اینڈ انہینسر، کہ کوشش کرنا کسٹمر اگر آپ کے پاس ایک دفعہ ہے، وہ کہتے ہیں نا بعض دفعہ دکان میں یہ جملہ بھی بولے جائیں کہ ہم نے آپ کو گاہک بنانا ہے۔ گاہک بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈسکاؤنٹ دیے جا رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے تاکہ آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو پہلے تو کسٹمر کو اٹریکٹ کرنا، پھر ریٹینشن کا مطلب ہوتا ہے اس کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنا، ٹھیک ہے۔ پھر نیکسٹ آ جاتا ہے آبجیکٹیو فار بلڈنگ کسٹمر، کیا آبجیکٹیوز ہوتے ہیں؟ ایکسپلین ریلیشن شپ مارکیٹنگ از گول، ٹھیک ہے۔
اینڈ دا بینیفٹ آف لانگ ٹرم ریلیشن شپ فار دا فرم اینڈ کسٹمر. وہی ہم پہلے بات کی کہ لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہم نے اپنے کسٹمر کا ہر صورت جنریٹ کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ کسٹمر آیا وہ پھر واپس آپ کی طرف نہ آیا. ایکسپلین وائی اینڈ ہاؤ ٹو اسٹیمیٹ کسٹمر لائف ٹائم ویلیو, اور یہ انالیسس کرنا کہ کسٹمر اگر آپ کے ساتھ لائف ٹائم جڑ جائے تو اس کا وہی بات ہے دوبارہ سے کہ ادارے کو کتنے % فائدہ ہوگا. اسپیسیفائی دا فاؤنڈیشن آف سکسیزفل ریلیشن شپ مارکیٹنگ کوالٹی کور سروسز اینڈ کیئر فار مارکیٹنگ سیگمنٹیشن. کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, بہت دھیان سے مارکیٹنگ سیگمنٹیشن کرنی چاہیے. اس طرح اگر ہماری مارکیٹنگ سیگمنٹیشن غلط ہو گئی تو ہم کیا کریں گے کہ ہمارا جو کسٹمر ریلیشن شپ ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکے گا. Provide you with example of successful customer retention strategy. Introduce the idea that customer is an always right. کہ کیسے آپ یہ کسٹمر کو ٹرین کر سکتے ہیں. آپ نے ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ کسٹمر از آلویز رائٹ, کہ کسٹمر درست ہے. دیٹ کسٹمر از ناٹ آلویز, کہ کسٹمر ہر دفعہ صحیح نہیں ہوتا لیکن اس کو کیا کرنا پڑتا ہے اس کو. لیکن آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کسٹمر صحیح نہیں ہے, رائٹ نہیں ہے, لیکن آپ نے جو ہے نا وہ چیز اس کی کوالٹی کہتے ہیں نا یہ چیز بھی اچھی, آپ اس چیز کو چھوڑیں, یہ چیز لیں, یہ چیز بڑی ہائی کوالٹی کی, یہ آپ کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ ہے. تو اس طریقے سے کسٹمر کو جو ہے مطمئن بھی کرنا ہوتا ہے. A loyal customer is one who show behavioral commitment. کہ لائل کسٹمر کون ہوتے ہیں, جو کہ اپنے بیہیویئر سے بتاتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کمیٹڈ ہے کہ نہیں ہے. بائنگ فرام اونلی ون سپلائر ایون تھرو ادر آپشن, جس کے پاس بہت سے آپشن موجود ہوتا ہے لیکن ہمیشہ وہ آپ کی شاپ سے, آپ کی کمپنی سے, آپ ایک ہی سپلائر سے بار بار چیزیں خریدتا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ لائل ہے. انکریز ان بائنگ مور اینڈ مور فرام پرٹیکولر سپلائر, کہ اسی سپلائر سے وہ ہر دفعہ نئی سے نئی اور زیادہ سے زیادہ چیزیں خرید رہا ہوتا ہے. پرووائڈ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک, اور ہمیشہ اچھا فیڈ بیک دیتا ہے. Exhibit psychology commitment. Will not consider terminating the relationship. Psychological commitment has a positive attitude about the supplier. Say good thing about the supplier. کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیشہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے اور اس چیز, اس کمپنی, اس پروڈکٹ کے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو بات کرتا ہے اور اچھی بات کرتا ہے. Customer loyalty exercises. Think of services provide you are loyal to. What do you think your behavior, action, feeling that indicate you are loyal? Why are you loyal to this provider? کہ آپ کے پہلے تو تھنک آف سروسز, کہ وہ سروسز جو آپ کو بتاتی ہیں آپ کی مطلب آپ کے وہ بیہیویئر یا ایکشنز بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ کمپنی کے ساتھ یا سپلائر کے ساتھ کتنے % لائل ہو. ٹھیک ہے. بینیفٹ ٹو دی آرگنائزیشن آف کسٹمر لائلٹی. لائل کسٹمر ٹینڈ ٹو اسپینڈ مور ود آرگنائزیشن ہوم, کہ لائل کسٹمر جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں آرگنائزیشن کے ساتھ. آن ایوریج کاسٹ آف ریلیشن شپ مینٹیننس اعلیٰ, اور ہمیشہ جو ہمارا ایک کسٹمر لگاتار جڑا ہوا ہوتا ہے جس کو, کیونکہ اس کو نئی نئی پروڈکٹ دکھا کے یا نئی نئی چیزیں دکھا کے یا نئی نئی باتیں بتا کے اٹریکٹ نہیں کرنا پڑتا, لہٰذا اس کی کاسٹ ہمیشہ کم ہوتی ہے. امپلائی ریٹینشن از مور لائکلی ود اے اسٹیبل کسٹمر. اگر امپلائی آپ کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک جڑے رہتے ہیں, جیسے ہم کسی کالج اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو اس بیس پہ لیتے ہیں کہ یہاں کے ٹیچرز چھوڑ کے نہیں جاتے, تو وہ کیا ہوتا ہے اس سے بھی کسٹمر جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے. لائف ٹائم ویلیو آف کسٹمر کین بی ویری ہائی. جو کسٹمر آپ کے لیے ساری زندگی کے لیے جڑ گیا وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اب بینیفٹ, اس سے بینیفٹ کیا ہوتا ہے؟ انہیرنٹ بینیفٹ ان گیٹنگ گڈ ویلیو, کہ ایک تو وہ اس کو پروڈکٹ اچھی ملے گی, یعنی کہ اچھی چیز ملے گی. اکنامک سوشل اینڈ کنٹینیوٹی بینیفٹ, ٹھیک ہے, وہ اکنامک سوشل کنٹینیوٹی کے لگاتار رہنے کی وجہ سے اس کو پروڈکٹ سستی بھی مل جاتی ہیں, ڈسکاؤنٹ بھی آفر کیے جاتے ہیں, گفٹس بھی آفر کیے جاتے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کنٹریبیوشن ٹو سینس آف ویل بینگ اینڈ کوالٹی آف لائف اینڈ ادر سائیکالوجی بینیفٹ. کیا کہا جاتا ہے کہ کنٹریبیوشن ان سینس آف ویل بینگ کوالیٹی, کہ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اس کو بہت سے فیکٹر پرووائڈ کیے جاتے ہیں. اوائرنیس آف چانس, جیسے بعض دفعہ کمپنیاں کہہ دیتی ہیں کہ جو ہمارے کسٹمر لگاتار ہم پروڈکٹ کر رہے ہیں تو ان کو عمرہ پیکیجز دیے جاتے ہیں, اس طرح کی کوئی بھی وہ اناؤنس کر دی جاتی ہے چیز, تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ کسٹمر کو فائدہ ہو جاتا ہے. اوائرنیس آف چینجنگ, یہ جو ہے چینج کرنے کو اگنور کیا جاتا ہے. سمپلیفائڈ سوشل سپورٹ اینڈ فرینڈشپ اسپیشل ڈیلز, یعنی مختلف ڈیلز دینا, ان کو سوشل سپورٹ کرنا, ان کی ڈیسیجن میکنگ میں ان کی مدد کرنا, یہ سارے بینیفٹ کسٹمر کو ہوتے ہیں. اسٹریٹجی کیا ہوتی ہیں جو کسٹمر کو ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کی, ٹھیک ہے.
کہ فاؤنڈیشن ایکسیلنٹ کوالٹی ویلیو کیئرفل سیگمنٹیشن. ایک تو سب سے پہلے کہ آپ نے اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی کو بہتر کرنا ہے اور پھر سیگمنٹیشن اچھی طریقے سے کرنی ہے. بانڈنگس فائنینشیل بانڈز ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کئی بانڈز اناؤنس کر دینا, سائیکالوجی, سوشل بانڈز, اسٹرکچرل بانڈز, کسٹمائزیشن بانڈز. ٹھیک ہے. اب کسٹمر از آلویز ناٹ رائٹ, ناٹ کسٹمر آر گڈ ریلیشن شپ کسٹمرز. ٹھیک ہے. رانگ سیگمنٹ ناٹ پروفیٹیبلٹی ان دا لانگ ٹرم اینڈ ڈیفیکلٹ. کیوں کسٹمر رائٹ نہیں ہوتا؟ جب آپ غلط سیگمنٹیشن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ لمبے عرصے کے لیے کسی کے ساتھ جو لمبے عرصے کے لیے آپ کے لیے پروفیٹیبل نہیں ہوتا, جو مشکل کسٹمر ہوتے ہیں. انڈرلائنگ لاجیکل آف کسٹمر ریٹینشن بینیفٹ ٹو دا آرگنائزیشن. کسٹمر سیٹسفیکشن, کوالٹی سروس, امپلائی لائلٹی اینڈ کسٹمر. کہ اگر آپ کے ساتھ کسٹمرس ہے, اگر آپ کے ساتھ امپلائی لائل ہے, یہاں سے آپ شروع کریں گے اور پھر آپ اس کو کیسے لائل ہو. اگر امپلائی لائل ہے آپ کے ساتھ تو وہ آپ کی پروڈکٹ پہ محنت کرے گا. جب وہ محنت کرے گا, کوالٹی پروڈکٹ پرووائڈ کرے گا, کسٹمر سیٹسفائی ہوگا. کسٹمر سیٹسفائی ہوگا, کسٹمر آپ کے ساتھ جڑا رہے گا اور آپ کی کمپنی کو پروفٹ ہوگا. ٹھیک ہے. کسٹمر گول آف ریلیشن شپ مارکیٹنگ. کسٹمر گول آف مارکیٹنگ ریلیشن شپ مارکیٹنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں آپ کیا کرتے ہیں, کسٹمر کو سیٹسفائی کرتے ہیں اور اپنے ساتھ لمبے عرصے کے لیے جوڑے رکھتے ہیں. یا گیٹنگ, پہلے کسٹمر کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا, پھر اس کو سیٹسفائی کرنا, پھر وہ ریٹین جب وہ آپ کے ساتھ جڑا رہے گا, انہینسنگ اس کی جو اس کو پروڈکٹ پرووائڈ کی جاتی ہے اس کی کوالٹی میں بہتری سے بہتری لانا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ لیول آف ریٹینشن کیا اسٹریٹجیز ہوں گی. ٹھیک ہے. ابھی جتنے بھی میں نے اوپر بانڈس بتائے نا, فائنینشلی بانڈ, سوشل بانڈ, کسٹمائزیشن بانڈ, اسٹرکچرل بانڈ, ان کی یہ. ٹھیک ہے. پہلے فائنینشیل بانڈس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں, ویلیو, والیوم اینڈ فریکوینسی ریوارڈس. ٹھیک ہے. جتنی زیادہ آپ پروڈکٹ خریدیں گے اتنا زیادہ آپ کو ریوارڈز ملیں گے. اسٹیبل پرائزز میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. بلڈنگ اینڈ کراسنگ سیلنگ, بنڈلنگ اینڈ کراسنگ سیلنگ, یعنی کہ آپ کو بنڈلز آفر کیے جائیں گے, یعنی کہ ایک کے ساتھ ایک فری والا کنسیپٹ لایا جائے گا. سوشل بانڈ کنٹینیوس لمبا ریلیشن شپ رکھے جائے گا. پرسنل, یعنی کہ کمپنی خود آپ سے کنٹیکٹ کرے گی. سوشل بانڈ امنگ کسٹمر, مختلف کسٹمرز کے درمیان بھی بانڈنگ بنائیں گی. کسٹمائزیشن بانڈس, کسٹمر انٹیمیسی, ماس کسٹمائزیشن, اینٹیسیپشن انوویشن. یہ مختلف قسم کی جو مطلب ایک بڑے لیول پہ کہا جاتا ہے نا کسٹمائزیشنز, یعنی کہ بہت بڑے لیول پہ کام کرنا. ماس کسٹمائزیشن یعنی بڑی لیول پہ پروڈکٹ تیار کرنا اور اس کو سیل کرنا. ٹھیک ہے. اسٹرکچر بانڈ میں آتا ہے شیئر پروسیسز اینڈ اکوپمنٹ, جوائنٹ انویسٹمنٹ اینڈ. اسٹرکچر بانڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کو شیئرز آفر کیے جاتے ہیں, اکوپمنٹ آفر کیے جاتے ہیں. پھر جوائنٹ انویسٹمنٹ میں آتا ہے کہ آپ کے ساتھ مل کے سرمایہ کاری کی جاتی ہے. انٹیگریٹڈ انفارمیشن سسٹم, اور آپ کے ساتھ انفارمیشن سسٹم انٹیگریشنز بھی کی جاتی ہیں. اسٹیپ ان دا مارکیٹنگ سیگمنٹیشن اینڈ ٹارگیٹنگ فار سروسز. مارکیٹنگ سیگمنٹیشن یا ٹارگیٹ فار سروسز میں کیا آئے گا؟ سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی بیسس فار سیگمنٹ. کیا آپ نے کس بیس پہ سیگمنٹیشن کرنی ہے, ایج بیس پہ کرنی ہے, ایریا وائز کرنی ہے, یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جب آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے, ڈیولپ پروفائلز آف ریزلٹنگ سیگمنٹیشنز, کہ آپ نے پھر اس کے مطابق پروفائلز تیار کرنی ہے. پھر آپ ان پروفائل سے پھر ان سیگمنٹ جو آپ نے بنائے ہیں سیگمنٹ, ان سیگمنٹس کو اٹریکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. سلیکٹ ٹارگیٹ, پھر اس میں سے جو آپ کا ٹارگیٹ سیگمنٹ ہوگا, یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ گرلس کے لیے ہم نے کچھ چیز, پرس یا بیگس جو ہیں وہ ہم بنا رہے ہیں تو ہم گرلس کو اٹریکٹ کریں گے, تو گرلس کو ٹارگیٹ کرنا ہے. انشور دیٹ سیگمنٹس آر کمپیٹیبل, کہ آپ جو سیگمنٹیشن کر رہے ہیں اس سے آپ کی کمپنی کو فائدہ بھی ہونا چاہیے. بنیاد سیگمنٹیشنز آپ نہیں کریں گے جن سے آپ کی کمپنی کو فائدہ نہیں ہوگا, تو لہٰذا یہ ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں گے. اب یہی تھا کہ یہ وہ تمام طریقے تھے جس کے طریقے سے آپ نے اپنے کسٹمر کو آخری حد تک اپنی کمپنی کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے. آپ کسٹمر کو جب تک کچھ فائدے پرووائڈ نہیں کریں گے, جب تک کچھ چیزیں پرووائڈ نہیں کریں گے, جب وہ فائنینشلی بانڈ, ڈسکاؤنٹ, گیٹ ون فری, اس طرح کی چیزیں نہیں کریں گے, عمرہ پیکیجز, یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کسٹمر کو آپ کے ساتھ لمبے عرصے کے لیے, جب آپ تک آپ کسٹمر کو یہ فیل نہیں کرائیں گے کہ وہ آپ کے لیے اہم ہے, تب تک
کسٹمر جو ہے وہ آپ کے ساتھ مطلب وہ شاید ایک دو دفعہ چیز خریدے اور پھر آپ کے ساتھ نہ جڑا رہے کمپنی کے ساتھ، لیکن کمپنی وقتاً فوقتاً کسٹمر کی سیفٹی کے لیے بعض دفعہ انشورنس پالیسیز آفر کر دی جاتی ہیں، تو ہر کمپنی کا مختلف ہوتا ہے۔ اب آپ نے چونکہ مارکیٹنگ پوری پڑھ لی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کسی بھی کمپنی کو اٹھا دیں، نیسلے کمپنی کو اٹھا لیں، کوکا کولا کو اٹھا لیں، یا جس بھی کمپنی کو اٹھائیں، اور آپ نے اس کے مطابق کیا کرنا ہے، اس کمپنی کے مطابق ایک رپورٹ تیار کرنی کہ وہ کمپنی اپنے کسٹمر کو ریٹین رکھنے کے لیے کیا کیا کام کرتی ہے، یعنی کیا کیا چیزیں آفر کرتی ہے۔ سوشل آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، جس میں آپ اپنی پروڈکٹ سے ہٹ کے لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ سوشلی طور پر وہ کیا کمپنی بینیفٹس پہنچاتی ہے کسی کسٹمر کو جو لمبی لانگ ٹرم ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کے لیے، یا ویسے کمپنی پروڈکٹ آفر کرنے کے لیے کیا، تو یہ ایک آپ نے پوری وہ کیا کہتے ہیں لسٹ تیار کرنی ہے، اور اس کو شام کو جج کیا جائے گا کتنے لوگوں نے لکھا ہے اور کتنے لوگوں نے نہیں لکھا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔